آج جب کسی ساتھی سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے تو وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ بھئی حرج تو یہ ہے کہ شریعت میں ہے یا نہیں. کہا کہ اس نے پروگرام بنایا ہے حج کا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس نے کہا پورے سفر میں سواری پر سوار نہیں ہوں گی، پورے سفر میں ننگے پاؤں چلوں گی، اور پورے سفر میں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رکھوں گی. اوپر سے دھوپ لگے تکلیف ہو، نیچے سے گرم زمین ہے اس کی تپش ہو، تھکاوٹ ہو، اجر ملتا جائے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے راستے میں اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھتا ہے، اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. تو یہاں تو بہت تکلیف تھی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عقبہ جاؤ اپنی بہن کو میرا پیغام دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مسلمانوں کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے عبد الملک بن مروان. انہوں نے اپنے دور کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو خط لکھا. اس عالم کا نام ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ. یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. یہ تابعی تھے. اس خط میں انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا. وہ مسئلہ یہ تھا، عبد الملک نے کہا کہ میں نے قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کا لفظ پایا ہے، کثرت کے ساتھ. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ذکر اللہ بھلا دیتا ہے. یہ لفظ ذکر اللہ میں نے بہت پایا. میں نے کوشش کی ہے سمجھنے کے لیے کہ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں. ذکر اللہ کا لفظی معنی تو یہی اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. اصطلاحاً و شرعاً ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ ذکر اللہ ہے کیا. آپ چونکہ اس دور کے سب سے بڑے محدث ہو، عالم ہو، اور صحابہ کرام کے شاگرد ہو، آپ بتائیں ذکر اللہ شرعاً کیا ہے؟ یہاں رک کر اس نقطے پر بھی غور کر لیں
اس دور کے حکمران علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان سے مسائل معلومات کرتے تھے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں انتظامی امور چلایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جیسا کہ خلیفہ ہارون رشید کو اس کی بیوی نے کہا تھا جب وہ گھوڑے پر سوار ان کی ملکہ زبیدہ پیچھے بیٹھی تھی، بغداد کے علاقے کو کراس کر کے جا رہا تھا، تو بیوی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا آج آپ کا پروگرام تھا بغداد میں، اور بغداد کے علاقے کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا شہر سے کافی دور میدانی علاقہ ہے، آج میرا وہی پروگرام ہے۔ تو بیوی نے کہا یہ سامنے جو لوگ ٹولیوں کی شکل میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، الٹ سمت شہر کی طرف جا رہے، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام کہاں ہے؟ یہ تو شہر کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ایڈریس معلوم نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا تھا ان کو پتہ ہے، لیکن یہ اصل میں آج بغداد کی جامع مسجد میں جا رہے ہیں، کیوں؟ وہاں اس دور کا سب سے بڑا محدث عبداللہ بن مبارک آیا ہوا ہے، آج ان کا خطاب ہے، یہ لوگ ان کا خطاب سننے جا رہے ہیں۔ تو ملکہ نے کہا تھا ایک بات کہوں، محسوس تو نہیں کریں گے؟ کہیں، مجھے آج یقین ہو گیا کہ تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، لوگوں کے سینوں پر، دلوں پر حکومت عبداللہ بن مبارک کرتا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے، حکمران حکومت کرتے ہیں انسان کے وجودوں پر، جسموں پر، علماء حکومت کرتے ہیں سینوں پر۔ اگر ان دونوں کی موافقت ہو، ہم آہنگی ہو، نظام بہتر چل جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں اگر تعلق ہو، رابطہ ہو، تو نظام بہتر چلتا ہے۔ اگر نہ ہو، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ نہیں ہے، حکمرانوں کا مزاج کچھ اور ہے، اہل علم کی سوچ کچھ اور ہے۔ ہاں، اب تو صورتحال ایسی بن چکی ہے، درباری ملا باقی رہ گئے ہیں جو خوشامد کے حوالے سے جاتے ہیں اور ان کو پروٹوکول ملتا ہے، اور جو بیچارے خود ایسے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ضلوا و ضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لفاظی ہوگی، چرب زبانی ہوگی، شریعت کا علم نہیں ہوگا، جھوٹی روایات کا ذخیرہ ان کے پاس ہوگا، جھوٹے لیکن پرکشش قصے ان کے پاس ہوں گے، لوگوں کو قریب کریں گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ علم نام کی کوئی چیز نہیں، نہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم کچھ بھی نہیں ہے، بس الفاظ ہیں، خوشامد کا انداز ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، جو اہل علم ہیں وہ مدارس کے اندر بیٹھے قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، حکمران ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے، اور وہ
اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم بھی چل کر ان کی بات دیں تو خوشامد گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج عملی حوالے سے شریعت کا نظام بگڑتا جا رہا ہے۔ بس ایک نام ہے اسلام کا جو چل رہا ہے۔ اسلام کا اپنا ایک مقام ہے وہ جو قائم ہے۔ عملی میدان میں مسلمان بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو ان کی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خلیفہ عبد الملک نے سعید بن جبیر کو کہا یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کئی ایک احادیث میں نے پڑھی ہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھی ہیں، ذکر اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ہزاروں صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ انہیں کیا کہا جواب میں؟ کہا الذکر طاعت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ذکر اللہ ہے۔ من اطاع اللہ فقط ذکر اللہ، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا بس اسی نے ہی اللہ کا ذکر کیا۔ اور چونکہ بہت بڑے امام تھے، انہوں نے بطور دلیل کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی لکھ دی صاحب۔ اپنا قول خیال نہیں لکھا، نبی علیہ السلام کی حدیث لکھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں من اطاع اللہ فقط ذکر اللہ وَإِن قلت صلاتہ وصیامہ وتلاوتہ القرآن، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا بس اسی نے ہی اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کے پاس تطوع نہ ہوں، نوافل نہ ہوں، تہجد کی نمازیں نہ ہوں، اشراق کی نمازیں نہ ہوں، چاش کی نمازیں نہ ہوں، چاہے اس کے پاس رمضان کے علاوہ شوال کے روزے نہ ہوں، پیر جمعرات کے روزے نہ ہوں، محرم کے ذی الحج کے روزے نہ ہوں، نوافل نہ بھی ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن بہت کم کرتا ہو، لیکن من اطاع اللہ، جس نے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی اطاعت کی بس اسی نے ہی اللہ کو یاد کیا۔ ومن عصى اللہ، آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ومن عصى اللہ، اور جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی فقد نسی اللہ، سمجھو کہ وہ اللہ کو بھلا چکا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، فقد نسی اللہ، اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَإِن کثرت صلاتہ وصیامہ وتلاوت القرآن، چاہے اس کے پاس تہجد کی نمازیں ہوں، اشراق کی نمازیں ہوں، چاش کی نمازیں ہوں، چاہے اس کے پاس ہر ہفتے کے پیر و جمعرات کے روزے ہوں، ایام البیض کے روزے ہوں، چاہے قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو، لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرتا گویا کہ اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اب دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول، جو شخص بھی میرے رسول کی اطاعت کرے گا، میرے رسول کی اتباع کرے گا، تابعداری کرے گا، نقش قدم پر چلے گا، فقد اطاع اللہ، بس یہی ایک شخص ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی۔
ابھی بات بڑی واضح ہو گئی، بات بڑی واضح ہو گئی کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر خلاصہ تو یہ نکلا کہ دین اسلام صرف اور صرف اللہ کے نبی کی اتباع کرا، بس۔ ہر وہ عمل، ہر وہ نماز، ہر وہ روزہ، ہر وہ عمل جو نبی علیہ السلام کی اتباع میں شامل ہے وہ دین میں شامل ہے۔ اور ہر وہ عمل چاہے وہ نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حج کیوں نہ ہو، جو نبی علیہ السلام کی اتباع میں داخل نہیں ہے وہ دین میں داخل نہیں، بس۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ایک شخص کو دیکھا، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے اور وہ دھوپ میں بیٹھا تھا، جسم سے پسینہ نکل رہا۔ آپ نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے، کتنی گرمی میں؟ صحابہ کرام نے بتایا یہ ہمارے ساتھیوں میں سے نظر ان یصوم ولا یتکلم ویجلس فی الشمس، اس نے آج روزہ رکھا ہے اور روزہ اس سے رکھا ہے، اس کا یہ روزہ نظر کا ہے۔ اس نے کہا تھا میں روزے میں ایک تو یہ ہے کہ نظر ان یصوم کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن ولا یتکلم پورا دن کسی سے میں گفتگو نہیں کروں گا، خاموش رہوں گا، خاموش رکھوں گا۔ دوسری بات ہے وَيَجْلِسُ فِي الشَّمْسِ، پورا دن مغرب تک میں دھوپ میں بیٹھ رہا ہوں۔ کیوں کیا ایسا؟ کہا اس لیے جب دھوپ میں بیٹھوں گا تکلیف ہوگی، پسینہ نکلے گا، اللہ اترا اجر دے گا، اجر دے گا۔ نیت صحیح تھی، طریقہ صحیح نہیں تھا، اخلاص تھا، لیکن دین اسلام کسی کے اخلاص کا نام نہیں ہے، چاہے وہ صحابی کیوں ہو۔ دین اسلام صرف اور صرف اللہ کے نبی کی اتباع کرنا۔ نبی علیہ السلام اس کو کہہ دو یہاں سے اٹھ جائے اور خاموشی مت کرے، مناسب گفتگو بھی کرے، اور اس کو یہ بھی بتا دو ان اللہ تعالی بریء، جو تو نے عمل اختیار کیا ہوا ہے یہ تیرے جذبات ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ تیرے عمل کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق۔ بلکہ عقبہ بن عامر کے بارے آپ نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ نے حج کی تیاری کی ہوئی ہے، میری بہن بھی حج پہ جا رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس نے حج کے لیے ایک پروگرام جو بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے؟ ان تحج بیت اللہ ماشیتن حافیتن حاصلتن۔ میری بہن نے کہا میں پورا سفر پیدل کروں گی، پورا سفر پیدل کروں گی اور پورا سفر ننگے پاؤں کروں گی، پتھریلی زمین ہے، اتنا لمبا سفر، جا تکلیف ہوگی، اجر ملے گا۔ نیت کتنا چاہیے؟ آج جب کسی ساتھی سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے تو وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے،
بھی حج تو یہ ہے کہ شریعت میں ہے یا نہیں. کہا کہ اس نے پروگرام بنایا ہے حج کا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس نے کہا پورے سفر میں سواری پر سوار نہیں ہوں گی، پورے سفر میں ننگے پاؤں چلوں گی، اور پورے سفر میں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رکھوں گی. اوپر سے دھوپ لگے تکلیف ہو، نیچے سے گرم زمین ہے اس کی تپش ہو، تھکاوٹ ہو، اجر ملتا جائے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے راستے میں اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھتا ہے، اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. تو یہاں تو بہت تکلیف تھی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عقبہ جاؤ اپنی بہن کو میرا پیغام دے دو، ان اللہ تعالی بریء عن تعذیب اختک لنفسها. تیری بہن نے جو اپنے آپ کو تکلیف دے کر حج کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تیری بہن کے اس عمل کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دین تو صرف نبی اسلام کی اتباع کا نام. خام خواہ لوگوں کو جھوٹے قصے سنا. اب دیکھیں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ سب کو رحمہ اللہ، ان کا ایک مقام ہے، وہ ایک وقت کے بہت بڑے امام ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دین اسلام کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ جانتے ہوں اور عمل نہ کرتے. اب اتنی بڑی شخصیت کے بارے یہ کہنا کہ جی فلاں شخص کہتا ہے، باقاعدہ لکھا وہ کتاب شیخ صاحب موجود ہیں کہ میں گیا مسجد میں عشاء کے بعد، میں نے دیکھا ایک شخص ہے وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم شروع کیا ہوا ہے. 15 پارے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اس نے پڑھے، اس کے بعد رکوع کیا، دوسری رکعت کے لیے پھر دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھی. پوری رات میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر جب میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ. جھوٹ، یہ الزام ہے، یہ کوئی احترام نہیں ہے، یہ ائمہ کی کوئی شان بیان نہیں ہو رہی. وہ تو شریعت کے مطابق چلنے والے تھے، شریعت کے مطابق چلنے والے تھے. ائمہ پر اللہ تعالیٰ کی رحم سے نازل ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. جب کسی نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا امام صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور پھر ہم دیکھیں آپ کا عمل خود اس حدیث کے خلاف ہے، تو ہم کیا کریں؟ حدیث کو لیں جو آپ سے ہم نے سنی ہے یا آپ کے عمل کو لیں؟ جو حدیث آپ سے ہم نے سنی، اب ہم اس حدیث کو لیں یا آپ کا عمل جو اس حدیث کے خلاف ہے اس کو لیں؟ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میں کسی گرجا کی پیداوار ہوں، کسی مندر سے نکل گئے ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے ایک ایسا سوال کیا ہے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ تو بتاؤ ایو ارضن تو کلونی و ایو سمائن تو ذلونی ان روایتو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم اقل بھی. اگر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں تمہیں بیان کروں، خود میں عمل نہ کروں، تو یہ تو بتاؤ وہ کون سی زمین ہے
جو شافعی کے بوجھ کو برداشت کرے گی؟ وہ کون سا آسمان ہے جو شافعی پر سرنگوں ہوگا؟ فَاعْلَمُوا، لوگو شافعی کی بات سنو، اگر تم یہ دیکھو کہ شافعی نے ایک حدیث بیان کی ہے، خود عمل نہیں کیا، فَاعْلَمُوا، یقین کر لینا آج شافعی پاگل ہو گیا۔ ائمہ جو تھے، اب ان چاروں ائمہ کے اقوال میں آپ کو بیان کرنے لگوں تو یہی ہے، اترکو قولی بخبر رسول۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے، لوگو اگر کسی موڑ پر میں تمہیں کوئی بات بتاؤں اور نبی علیہ السلام کی حدیث اس کے خلاف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دینا، حدیث کو نہیں چھوڑنا۔ ائمہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، وہ تو متبع تھے، کسی نے بھی اپنے قول کو، اپنے فتوے کو، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو دین نہیں سمجھا۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو، کس کی؟ اللہ کی وحی کی، اللہ کی وحی کی اتباع کرو، اللہ کی وحی کی اتباع کرو۔ اللہ کی وحی میں یا قرآن ہے یا حدیث ہے، قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، دونوں میں فرق اتنا ہے، قرآن اللہ کی وحی بھی ہے، اللہ کی کلام بھی ہے، اور حدیث اللہ کی وحی ہے لیکن کلام محمد رسول اللہ کی ہے۔ بعض احکام اللہ نے اپنی کلام کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیے، بعض باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کی، الہام کی، اور پیغمبر نے اس بات کو اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کیا۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، آپ کو معلوم ہے جس دن یہودیوں کا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن سلام نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے آتے ہی کہا کہ میں کچھ سوالات کے ساتھ آیا ہوں۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ میں کچھ سوالات کے ساتھ آیا ہوں، اگر آپ سچے نبی ہوں گے میرے سوالوں کا جواب دے دیں گے، اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو میرے آپ کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عبداللہ بتاؤ کیا سوالات ہیں؟ عبداللہ بن سلام سوالات کرتا رہا، نبی علیہ السلام جواب دیتے رہے، جب سوال مکمل ہو گئے، جواب مکمل ہو گئے، عبداللہ بن سلام نے کہا آپ نے ہر سوال کا جواب صحیح دیا اور میں کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام سے بھی کہا، صحابہ بھی موجود تھے، وہ عبداللہ آج تو نے مجھ سے جتنے بھی سوال کیے تھے مجھے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا، تیرے سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا بھی جواب مجھے نہیں آتا تھا۔ ہوا یہ کہ تو جب سوال کرتا رہا اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے جواب بتاتا رہا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جوابات قرآن کریم میں نہیں، حدیث میں، یہ حدیث فرمایا کہ یہ جتنے جواب میں نے دیے ہیں مجھے ایک جواب نہیں آتا تھا، یہ سارے جواب مجھے اللہ نے بتایا۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک اور یہودی کا بھی ذکر آتا ہے، اس کو بھی صحیح مسلم کے شروع میں نبی علیہ السلام نے یہی کہا، اس نے بھی یہی آگے کہا اور سوال کرتا رہا، سوال کرتا رہا، عجیب عجیب سوال کرتا رہا۔ آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں جس دن قیامت قائم ہوگی زمین کو دوسری زمین میں تبدیل کیا جائے گا، قرآن کریم میں ہے کہ زمین کو بدل دیا جائے گا، تو اس نے کہا یہ بتائیں تبدیلی کے وقت یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جب زمین
دوسری زمین میں بدلی جا رہی ہوگی. اس زمین پر جو لوگ ہوں گے اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ اس نے کہا، یہ بھی ایک سوال اس نے کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ کبھی اس کی شکل ددیال کی ہوتی ہے، کبھی ننیال کی ہوتی ہے، کبھی مکس ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات وہ کرتا رہا. نبی علیہ السلام جواب دیتے رہے. صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر آپ اٹھائیں گے تو سارے اس یہودی کے سوال بھی اور آپ کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے. اس کے بھی جب سوال مکمل ہوئے تھے نا اور نبی علیہ السلام نے جواب دے دیے تھے تو اس یہودی نے میں کہا لقد صدقتا، آپ نے سارے جواب صحیح دیے. وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ سچے نبی ہیں. کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہی وجہ ہے آج بھی اس کو یہودی کہا جائے گا. اعتراف کرنے سے، یقین کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اس کے چلے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا، انہو کسالنی عن الذی، اس نے بھی آج مجھ سے جتنے سوال کیے ہیں مجھے کسی ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا. یہ سوال کرتا رہا، اللہ مجھے جواب دے. تو میرے بھائی جو حدیث ہے نبی اور امتی کے قول میں ایک فرق ہے. جب تک اس فرق کو آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کے دل و دماغ میں نہ نبی کی عظمت نہ نبی کی حدیث کی عظمت. ایک فرق ہے، اس فرق کو سمجھ لیں جھگڑا ختم ہو جائے. وہ فرق کیا ہے؟ امتی کا قول ان کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ذاتی مشورہ ہو سکتا ہے. امتی چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، حکمران ہو، باپ ہو، ماں ہو، دادا، کوئی بھی ہو، اس کا جو قول ہے کسی مسئلے میں، کسی بات میں، اس کا تعلق آخرت سے ہو یا دنیا سے ہو، باپ کی زبان سے، امتی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ذاتی مشورہ ہو سکتا ہے، ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے، جس میں غلطی کے امکانات ہیں. اور نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ نہ ذاتی رائے ہے نہ ذاتی مشورہ ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے. یہ ہے فرق. یہ فرق سمجھو، وہ اللہ کی وحی سے. یہ ہے اس آیت کا معنی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہے اصل چیز. اس فرق کو سمجھو. جب یہ فرق سمجھ آ جائے گا تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین یہی وجہ ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر آج سے 350 سال پہلے ایک بزرگ پیدا ہوا. آج سے 350 سال پہلے جس ہستی کے بارے آج کی تاریخ تک بر صغیر پاک و ہند کے جتنے سنی مسلمان ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبند ہوں، وہ بریلوی ہوں، سب کہتے ہیں وہ ہمارے پیشوا ہے. سب اس کو اپنا پیشوا سمجھتے. کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ. بر صغیر کے تمام سنی مسلمان ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں وہ اہل حدیث فکر کے آدمی تھا. مسلک دیوبند والے کہتے ہیں نہیں، وہ مسلک دیوبند فکر کا تھا. بریلوی کہتے ہیں وہ بریلوی مسلک کی سوچ کا مالک تھا. مجھ سے جب کوئی بات پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ جھگڑا نہ کریں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں خود پڑھو. ان کی کتابوں میں سے شیخ جانتے ہیں ایک مرکزی کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، جس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغ.
عربی میں ہے، کئی جلدوں میں ہے، اور اہل حدیث کے مدارس میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، دیوبند کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا عقیدہ کیا تھا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بارے اس کی فکر کیا تھی، آپ کو اصل تو یہی ہے نا جی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرأی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ ایک باب قائم کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرأی، کہ اہل حدیث اور اہل الرأی میں کیا فرق ہے۔ اہل الرأی یعنی جس کے نزدیک رائے ہی دین ہو، قیاس ہی دین ہو، امتی کا قول ہی دین ہو، اور اہل حدیث وہ جن کے نزدیک قرآن و حدیث دین ہو۔ فرماتے ہیں ان میں بنیادی فرق یہ ہے، اہل حدیث وہ شخص ہے جو عقیدے میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، خوشی میں، غمی میں، معاملات میں ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے اس کے لیے حدیث مل جائے، تاکہ میری نماز حدیث کے مطابق ہو جائے، میرا روزہ حدیث کے مطابق ہو جائے، میرا حج حدیث کے مطابق ہو جائے، میرا ہر عمل حدیث کے مطابق ہو جائے۔ اہل حدیث وہ ہیں جن کو ہر وقت ہر مسئلے میں حدیث چاہیے ہوتی ہے، حدیث لیتا بھی ہے، حدیث دیتا بھی، اور اہل رائے وہ ہے جن کو ہر چیز میں بس یہ چاہیے امام صاحب نے کیا کہا، امام صاحب نے کیا فرمایا، امام صاحب ہوتا کہ ان کو ہر وقت یہ فکر ہے، ان کو ہر وقت فکر ہے محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ اب آپ سوچیں دین کیا ہے، رائے دین ہے یہ حدیث دین ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں امتی کی رائے دین ہے تو اس کا مطلب یہ اہل و رائے حق پر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں حدیث دین ہے، حدیث کا فیصلہ حرف آخر ہے، تو پھر اہل حدیث کو سمجھیں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ میں کچھ مزید کہتا لیکن وقت کی پابندی بھی یہ ہمارا اہم ترین ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے اور عمل میں قرآن و حدیث کے مطابق فہم نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔